الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرتجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والوں کو نہ جھڑکو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگتا ہے تو وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہا ہے، اب چاہے کم جمع کرے یا زیادہ جمع کرے۔ ناظرین کرام، آج بہت ہی ریلیونٹ، بلکہ ہر ایک کا مسئلہ ہی سمجھ لیجیے، ہر ایک کا تعلق اس معاملے سے پڑتا ہے، بھیک مانگنے کے شرعی اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک بھکاری تو وہ ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، صبح و شام مانگتا ہے، اور ایک بھکاری وہ ہے جو بندوں سے مانگتا ہے اور صبح و شام مانگتا ہے۔ فرق صرف یہ ناظرین کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اس سے بہتر مانگتا کوئی نہیں، اور جو بندوں سے مانگتا ہے اس سے بدتر مانگتا کوئی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے ناظرین جو خالق کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ایک وہ ہے، یعنی دوسرا وہ ہے جو مخلوق کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے مانگنے پر رب خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے اس عمل پر پروردگار غضبناک ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، غیرت و حمیت جب دم توڑتی ہے، خودداری اور شرم و حیا کا جب جنازہ نکلتا ہے، اور احساس ندامت جب دفن ہو جایا کرتا ہے، تب انسان کا ہاتھ دوسرے انسانوں کے آگے دراز ہوتا ہے۔ گداگری اس حد تک گھٹیا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کاہل، کامچور اور لوگوں کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہو جایا کرتا ہے۔ انسان کی غیرت ناظرین اس حد تک مر جایا کرتی ہے کہ جب بھی وہ مانگتا ہے تو خوشامد کرتے ہوئے مانگتا ہے، اور جس قدر اس کو ذلت سہنا پڑتی ہے وہ سہتا رہتا ہے۔ مسجد میں ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے عموماً کہ لوگ جماعت میں نماز، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مسجد کے باہر کھڑا ہو کر لوگوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہاں لوگ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور یا یہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ناظرین یہ ذہن میں رکھیے کہ گداگری باقاعدہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، یعنی مافیاز کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، اور ایک مضبوط نیٹ ورک کے ہاتھوں میں ہے جس میں پورے سسٹم کے تحت سارے معاملات کو چلایا جاتا ہے۔ جن علاقوں کو ناظرین باقاعدہ تھانوں کی سرپرستی حاصل ہے، ان علاقوں کے اندر باقاعدہ بھتے کی صورت میں کہہ لیجیے صاحب کی گداگری باقاعدہ ہوتی ہے اور تھانوں کی سطح پہ ہوتی ہے، اور اس گداگری کے ذریعے سے جو ہے تھانوں میں باقاعدہ ماہانہ یا ہفتہ وار جو ہے بھتے پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مافیا ناظرین جو گداگروں کو مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف چوراہوں پر، ایون بڑے بڑے مالز میں آپ دیکھتے ہوں گے، سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے، شہروں میں دیکھتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہے باقاعدہ ان کے درمیان تقسیم ہوئے ہوئے، اس نیٹ ورک کے درمیان تقسیم ہوئے ہوئے ہیں۔ طریقہ واردات اس حد تک خطرناک ہوتا ہے ناظرین کہ اپنے آپ کو مسخ کر لینا، اپنے بچوں کو مسخ کر لینا، اپنے ہاتھ پاؤں کو توڑ لینا، اپنے آپ کو معذور کر لینا، اپنے بچوں تک کو معذور کر لینا، انتہائی دل سوز قسم کے حلیوں کو جو ہے وہ بنا کر سامنے آنا، عمر رسیدہ لوگوں کی عمر سے باقاعدہ فائدہ اٹھانا، ان کی ریش مبارک سے فائدہ اٹھانا، ان کی بزرگی سے فائدہ اٹھانا، ان کی سفیدی سے فائدہ اٹھانا، عورتوں کا اپنی مجبوریوں کو باقاعدہ کیش کرانا، یا نقاب میں اپنے حسن کی طرف لوگوں کو باقاعدہ متوجہ کرنا۔ مارکیٹنگ کے ناظرین ایسے ایسے ٹولز ہیں اور ایسے ایسے سلوگنز ہیں اور ایسے ایسے ایموشنل جملے جو ہے باقاعدہ استعمال کیے جاتے ہیں جسے دیکھ کر انسان جو ہے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں گداگری پراپر انڈسٹری بن چکی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ محتاط اندازے کے مطابق ناظرین انتہائی شاکنگ فگرز جس کو سن کے آپ اس وقت انگوش بد اندر رہ جائیں گے کہ پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ کے لگ بھگ، یعنی 25 کروڑ کی آبادی کا 10% جسے آپ کہیے، لوگ باقاعدہ بھیک مانگنے کے پروفیشن سے وابستہ ہیں۔ جسٹ امیجن کہ یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، 2.5 کروڑ افراد جو اس سے وابستہ ہیں۔ یہ ایک ایسا مافیا ناظرین، اور ظاہر اس میں وہ لوگ جو کہ غربت میں مبتلا ہیں اپنے بچوں کو جو ہے یا اپنی بچیوں کو جو ہے باقاعدہ مافیاز کے ہاتھوں سیل کر دیا کرتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے وہ مختلف قسم کی کہیے کہ ان کے اندر ایپ پیدا کر کے ان کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ جہاں ناظرین مافیاز بڑے بڑے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ٹریننگ یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر ان کو ٹریننگ دلوایا کرتے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ آپ مسجد میں ہو،
آپ کسی ریسٹورینٹ میں ہو، آپ ہسپتال میں ہو، آپ بس اسٹاپ پر کھڑے ہو، آپ کسی ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہو، آپ کسی مزار پہ ہو، آپ کسی سیاحتی مقام پر ہو، آپ کسی چوراہے پہ ہو، آپ کسی پلیے پر ہو، آپ کسی شہر میں ہو، کسی دیہات میں ہو، پیدل کے ہو یا سوار کسی سواری پہ سفر کر رہے ہو، آپ کی سماعتوں میں یہ آوازیں ضرور آتی ہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دے، رسول کے نام پہ دے دے، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھے عمرہ کرائے، اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیرے ماں باپ کو سایہ تجھ پہ سلامت رکھے، اللہ تجھے چاند جیسی دلہن عطا کرے، اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کو جو ہے وہ کھیلتا کودتا رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تیری جوانی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے مکہ مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ تجھے اس صدقے کے بدلے میں بہت خوشیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری بچوں کی خوشیاں دکھائے اور تیرے گھر کے اندر تیرے آنگن کے اندر خوشی، یعنی اس طرح کی باتیں، اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سماعتوں میں سننے کو ملتے ہیں۔ لہذا ناظرین یہ ذہن میں رکھیے، اس وقت ہوتا یہ کہ انسان جو ہے ان گداگروں سے جان نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے آپ کو مکمل طور پر ٹریپ کر لیتے ہیں کہ آپ کسی طور سے جو ہے پیسے دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ گداگری ظاہر ہے ایک انتہائی مضمون پیشہ ہے، پہلے تو اس کی ممانعت کے حوالے سے آغاز کیجیے اور جو اس کے دینی نقصانات ہیں اس پہ پہلے بات کیجیے، اور خاص طور پہ جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دکھ کی رگ پر آج آپ نے ہاتھ رکھا ہے، یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ جس سے ہم سب کو ہی یوں سمجھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور جنید بھائی دیکھیے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں یہ دین فطرت ہے، اور دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے وقار اور ان کی وجاہت کا بہت زیادہ خیال اور پاس رکھتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور کوئی بھی عمل ایسا ہمیں دین اسلام کی تعلیمات میں نظر نہیں آتا کہ جو اسلام کے ماننے والوں کے وقار اور اس کی وجاہت کے منافی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی عمل اس وجاہت اور اس وقار کے خلاف ہوتا ہے تو شریعت اسے منع کر دیتی ہے۔ احتیاط کا عالم دیکھیے، دوڑ کر باجماعت نماز میں شرکت سے منع کیا گیا، اور اس کی وجہ شارحین نے یہی ذکر کی کہ وہ جو دوڑ کر نماز کی جانب جانا ہے وہ انسان کے وقار کے خلاف ہے۔ واہ! اب آپ دیکھیے کہ اس قدر اہم ترین نماز کی باجماعت شمولیت کے معاملے میں بھی جہاں اس تکریم، اس تعظیم اور اس وقار کا خیال اور پاس رکھا گیا ہے، تو اگر کوئی دین اسلام کا ماننے والا خود ہی اس وقار کو اپنے ہاتھ سے گرا دے تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ جب ہم گداگری کی بات کرتے ہیں تو یہ گداگری صاحب ایمان کے لیے تذلیل و تحقیر کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تذلیل کا سبب ہے تو کسی طور پر بھی اس کی حوصلہ افزائی ہمیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں نظر نہیں آئیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیشے سے وابستہ ہو جانے والے یا اس عمل کو اپنی عادت بنا لینے والے افراد اکثر جو ہے وہ کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کام چور ہو جاتے ہیں، ذلیل و خواری ان کا مقدر ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں جو خوشامدی کا عنصر قائم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر مقام پر خوشامد کرتے ہوئے اپنا کام نکالنے پر ہی تلے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اب دیکھیے اس کے مقابلے میں گداگری چونکہ ایک ایزی وے آف ارننگ کے طور پر شمار کر لیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم کسب حلال کی بات کرتے ہیں، دیکھیے حج جیسا فریضہ، حج جیسے فریضے کے موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کرنے تو تم رب کی عبادت جا رہے ہو، حج کا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہو، لیکن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم کوئی سامان ساتھ لے جاؤ اور وہاں جو افراد آئے ہوئے ہیں ان کے درمیان تجارت کر کے رزق کو حاصل کرو۔ یعنی ایسے مقام پر بھی کسب حلال کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تمہارا وہاں جا کر رزق حلال کا کمانے کے لیے کوئی ٹول اختیار کر لینا بھی تمہارے لیے باعث اجر ہے اور باعث سعادت ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو زیادہ متوکل تصور کر کے حج پر جاتے ہوئے کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، اور وہاں پہ وہ قسمہ پرسی کی حالت میں مبتلا ہو جاتے، تو اب اس کے جواب میں قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ یہ تمہارا توکل نہیں ہے کہ تم خالی ہاتھ رب کے گھر کی جانب چلے جاؤ، زیادہ راہ کو اختیار کرو تاکہ اللہ کے گھر میں صرف تم اسی سے مانگو، تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ یہ دین اور یہ شریعت کا مزاج ہے جو شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کو عطا کیا۔ معاذ اللہ یہاں پاکستان سے بہت سے لوگ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے جاتے ہیں اور بھیجے جاتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں جا کے بھیک مانگیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ
یہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اس گداگری کی مذمت کی ہے، لیکن آپ نے ابھی جو یوں سمجھیے کہ کیلکولیشن بتائی ہے 2.5 کروڑ افراد کا اس سے وابستہ ہو جانا، یہ یقیناً ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا دین سب سے زیادہ اس کی مذمت کرے اور ہم اتنی کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ مبتلا ہو جائیں۔ اگر اس سلسلے کو نہیں روکا گیا تو یہ ریشو آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اس پر بحیثیت انفرادی بھی اور بحیثیت اجتماعی بھی ہمیں ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اب آئیے واحدات کی جانب چلتے ہیں اور چند میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے شریعت مطہرہ ترغیب اور ترہیب دونوں انداز کو اختیار کرتا ہے۔ جہاں پر ترغیب ہے نیک عمل کی تو وہاں کسی برے عمل کی وعیدات کے ذریعے سے ڈرایا جا رہا ہے اور زجر و توبیخ بھی وہاں پر کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات، ایک جس میں ترغیب دیتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان ہمارے سامنے نظر آتا ہے جو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور اسے روایت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الید العلیا خیر من ید السفلی، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر ایک اور مقام پر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کسی سوال نہیں کرے گا، اس کے بدلے میں اسے جنت کی ضمانت کیا کہنے، جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوال نہ کرنے پہ جنت جی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی زندگی میں کسی سے سوال نہیں کیا۔ عرفہ کے دن، اب یہاں دیکھیے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کا عمل کیا ہے۔ عرفہ کا دن ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو عرفہ کے میدان میں مانگتے ہوئے دیکھ لیا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور آپ اس قدر جلال میں آئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ رہا ہے، اس کو پکڑوایا اور ساتھ جو ہے اس کو درے لگوائے تاکہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کہ ان مقدس مقامات کو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اس گداگری کے ذریعے سے نہ صرف اپنے وقار کو خراب کرنے سے بچو بلکہ ساتھ ساتھ مزاج شریعت سے تصادم کے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ظاہر آپ کا انٹریکشن بہت زیادہ رہتا ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھانے جاتے ہیں، آپ لیکچرز دینے جاتے ہیں، آپ تینوں آپ کا ہی ظاہر انٹریکشن اسی طرح سے عوامی سطح پہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آج کل آپ دیکھیں بڑی تیزی کے ساتھ میں محسوس کر رہا ہوں کہ گداگری کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ اگین وہی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ مافیاز کے ہاتھوں میں، نیٹ ورک کے ہاتھوں میں، اور یہ ایک انڈسٹری کی صورت جو باقاعدہ اختیار کر گیا ہے۔ کیا اسباب محسوس کرتے ہیں آپ کی، وجہ کیا ہے اس میں، کون سے ایسے عوامل ہیں جو اب اتنی تیزی سے یہ ریشو جو بڑھتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گداگری بنیادی طور پر ایک بڑھتا ہوا یعنی پیشہ ورانہ گداگری ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے پوری دنیا کے اندر بالعموم، اور پاکستان میں بالخصوص جیسا کہ آپ نے کہا کہ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ افراد سے منسلک ہیں، اور یہ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن 2022 ستمبر کی رپورٹ ہے جناب۔ اور اس سے زیادہ حیرت والی بات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 12 لاکھ بچے اس میں شامل ہیں۔ اب 12 لاکھ بچوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 2.5 کروڑ ہے وہ آبادی کا تقریباً کوئی 11% ہے۔ بالکل صحیح، یعنی 11% جو پاکستانی شہری ہیں وہ باقاعدہ اس شعبے سے وابستہ بالکل ٹھیک ہے، اور 2.5 کروڑ کا 5% جو ہے وہ ویسے ہو گیا، مطلب بچوں کا، اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جو کہ اسٹیٹسٹکس کے جو لوگ ہیں اس میں شاید وہ کیپچر نہ ہوئے ہوں۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اربن یعنی چیزیں کی گئی ہیں، یعنی بڑے بڑے شہروں کے اعداد و شمار ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اعداد و شمار شامل نہیں ہیں۔ پھر یونیسیف نے یہ بتایا کہ تقریباً کوئی 45% پاپولیشن پاکستان کی اس شعبے سے وابستہ ہے، یعنی غربت میں ہے۔ تو غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے گداگری کی طرف لے کر آنے کی۔ اچھا، پھر پاکستان کے بڑے شہروں میں بالخصوص کراچی پر اگر آپ غور کریں تو 50,000 بچے جیسے ہی سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ اپنے مقامات پر، مخصوص مقامات پر آپ کو ملتے ہیں، اور روزانہ کراچی کے اندر 70,000 افراد سے زائد اس شعبے میں سے وابستہ ہیں۔ میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس مجھے ملے
وہ 2006 کے ہیں. یعنی 2006 میں 70,000 افراد اس شعبے سے کراچی میں وابستہ ہیں اور اپروکسیمیٹلی یہ تعداد 1 لاکھ سے کراس کر چکی ہوگی 2023 سر یہ 17 سال پرانا مطلب ظاہر اس ڈیٹا اتنا کلیکٹ بھی نہیں کیا. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بچے یہ کیا کرتے ہیں, اتنا گھنونا یہ جرم ہے کہ گداگری تو آپ کو دکھنے میں نظر آ رہی ہے لیکن اٹ از دا بگیسٹ سورس آف کرائم, ڈرگ ٹریفکنگ, سیکس ورکنگ, اور یہ تمام کی تمام چیزیں پاکستان میں اللیگل ہیں. شریعت اسلامیہ متحرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ناجائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کور ہے. اور پھر آپ نے اور حضرت صاحب نے بھی بڑا خوبصورت انداز میں بتایا کہ یہ انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو کہ لوکل نیڈز کو سیٹسفائی کرتی ہے, ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کن ایام کے اندر, حج کے ایام کے جناب, کن ایام کے اندر, رمضان المبارک کے ایام کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی گھناؤنا جرم ہے, ایک معاشرتی لعنت ہے. اور اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو جنید بھائی یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل کا عکس ہے. صاحب اس میں اسباب کو تھوڑا سا اور کھولے نا. اسباب میں بتائیے غربت, اس کے علاوہ کیا ہے؟ بے روزگاری ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جرائم ہیں. جب بے روزگاری ہوتی ہے تو جرائم بڑھتے ہیں. ایزی منی کا بھی کنسپٹ ہے اس میں. ایزی منی, اور ایزی منی کیا ہے؟ مطلب آسانی سے, بھائی آسانی سے پیسہ ملتا ہے نا. ہاں یعنی بیسیکلی یہ ایک بزنس, وہ ایزی منی نہیں جو موبائل میں دیا. میں وہی کہہ رہا تھا کہ میرے لیے اصطلاح جو ہے یہ غیر معروف تھی کہ مطلب یہ ہے کہ اٹ از این ایزی بزنس, یعنی ایک کم انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ یہ کام کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک انویسٹمنٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ جب بھی کسی جتھے کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ قربانیاں جو ہیں آپ اس کو خاص کے طور پر دیکھ لیں. تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کام آپ ایک کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں بظاہر, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسی کام کے اندر آپ چند ایسے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو نفع حاصل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دو ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر جرائم کی تعداد تو بڑھ رہی ہے, غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے شرح خودکشی بھی بڑھ رہی ہے. تو جب خودکشی کے دامن پر بعض لوگ پہنچتے ہیں اور انہیں یہ مستقبل دکھایا جاتا ہے تو نتیجہ. اور پھر جنید بھائی ایک اور بات یہ ہے کہ ایجوکیشن, تعلیم نہیں ہے. جو تعلیم ہے اس کی کوالٹی آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن صلاحیت اتنی نہیں ہے اور حوصلہ اور اعتماد اتنا نہیں ہے, نہ وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے, نہ وہ کوئی باعزت روزگار کما سکتا ہے. حتیٰ کہ یہ احساس سے عزت اور وقار, جس کی بات ابھی مفتی صاحب نے کہی کہ اسلام عزت اور وقار کے ساتھ کوئی اتنا سامنے رکھتا ہے کہ بھاگ کر نماز میں شامل ہونے کی تنبیہ فرما رہے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ یہ وہ تعلیم ہے جس کے اندر جو متعلم ہے اس کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں کر پاتی کہ انسان اپنی عزت اور وقار کو ترجیح دے بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ. 100%. اب اس میں ایک بات بتائیے ذرا علامہ صاحب جو بڑی خاص ہے, جو ابتدا میں نے ظاہر قرآن پاک کا ایک حوالہ دیا کہ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو. اٹ مینز اگر مجھ جیسا آدمی اس بات کو کنسیو کرے, اس کا دوسرا ٹکڑا جو ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا آ جائے, میں اس کو یہ نہ دیکھوں کہ وہ کون ہے کیا ہے, میں اس کو دے دوں. اگلی شکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب حدیث پاک میں بیان کر رہے ہیں, مطلب وہ کہ جو مطلب جو شخص اپنا مال بڑھانے کی غرض سے مطلب مانگتا ہے, پھر ظاہر ہے وہ جہنم کے انگارے جو لے رہا ہوتا ہے. ابھی 2 مختلف باتیں ہمارے سامنے آ گئی. اب اسی روشنی میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, اب پرابلم یہ ہے کہ فرق کیسے معلوم کریں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں مستحق ہے یا پروفیشنل ہے, ایک بڑا سوال ہے. دوسرا یہ کہ جو ایک اہم ترین بات ہے اور یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ لوگ ظاہر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو آپ چلتے پھرتے سڑکوں کے اوپر مانگنے والوں کو آپ لوگ چلر رکھتے ہیں نا, عموماً دیکھیں کوائنز رکھتے ہیں, کچھ مطلب کھلے مطلب جو پیسے رکھتے ہیں, جو آیا اس کو دے دیا, جو آیا اس کو دے دیا, جو آیا اس کو دے دیا. تو ایک پرسیپشن یہ کہ پیسے دے کے آپ بنیادی طور پہ ان کو مستحکم کر رہے ہوتے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں دوسری بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کہا نا کہ چلر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نکال کے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کس طرح مضبوط کر رہے ہیں. تو جنید بھائی اسے سمجھنے کے لیے ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل, بلکہ ایک چھوٹا سا قصہ کہ ایک بس اسٹاپ پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایک بھکاری گداگر آیا اور اس نے سب سے جو ہے وہ پیسے مانگے,
لوگ بس کے انتظار میں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس بھکاری کو کچھ کچھ نکال کر دے رہے ہیں اور وہ بھکاری پیسے جمع کر کے رکشے میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو وہ بس کا انتظار کر رہے ہیں, بھکاری رکشے میں جا رہے ہیں, کیوں؟ پیسے اس نے کلیکٹ کر لیے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم انہیں کس طرح مضبوط کریں, مستحکم کر رہے ہیں. دیکھیں 2 روپے دے دینا, 5 روپے دے دینا آپ کی نظر میں ٹھیک ہے, 2 روپے کی حیثیت نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے تو حوصلہ دے دیا نا کہ ہاں بھائی تمہیں میری طرف سے مل سکتے ہیں 2 روپے, تو اگلے سے 20 اور پھر اگلے سے 200 بھی مل سکتے ہیں. تو یہ بالکل اس طرح نہیں کرنا. جون سا سلوگن جو ہے سمجھ آ گیا, کر گیا دل کو. جی بالکل. تو ہمیں جو ہے وہ اس سے رکنا چاہیے اور گداگروں کو اس طرح ہمیں نہیں دینا چاہیے, انہیں مستحکم نہیں کرنا چاہیے. اب آ جائیں فرق پہ, جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیسے پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون جو ہے وہ غلط ہے. تو دیکھیں قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, کہ جو واقعی مجبور ہوگا نا, جو واقعی ضرورت مند ہوگا, تم اسے اس کی نشانی سے پہچان لو گے, اور وہ نشانی کیا ہے کہ وہ لپٹ کر تم سے سوال نہیں کرے گا. اب آپ آج اگر دیکھیں تو اگر مثال کے طور پہ ہوٹلز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح لوگ لپٹ کر آ کر گدا کر سوال کرتے ہیں. اور رمضان کا مہینہ اسپیشلی جنید بھائی, کہ جہاں ہر گلی ہر محلے میں افطار کا دسترخوان لگ رہا ہے, اس کے باوجود لوگ راہ چلتے لوگوں سے جو ہے وہ کھانے پینے کی درخواست کر رہے ہیں. اور آج شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو کتنے دسترخوان لگے ہوئے, تو مطلب کھانے پینے کے سوال کا تو جواز بنتا ہی نہیں ہے. تو اس سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو لوگ مانگ رہے ہیں یہ پروفیشنل لوگ ہیں. اچھا اب دینا کس کو ہے, ان کو تو نہیں دینا. ایک اور بات, اب میرا آپ کا مسئلہ یہ, اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک نرمی تو رکھی ہے نا. جی. تو جب وہ آتا ہے اور ریپیٹڈلی وہ جو جملے ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا دل پسیج جاتا ہے کہ دے دو, مطلب ہو سکتا ہے مطلب اللہ قبول کرنے والا ہے. تو ہم اس پرسپیکٹو سے بھی دے دیا کرتے ہیں نا. ہاں بالکل ایسا ہے, اور بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے بھی دیتے ہیں. بعض لوگ جان چھڑانے جی. اچھا اتنے گلے کو آ جاتے ہیں. اچھا جس طرح وہ آپ کو ایموشنلی اپنی طرف کنیکٹ کرتے ہیں نا, آپ بھی خود کو ایموشنلی جو ہے نا ان سے پیچھا چھڑائیں. ایموشنلی کس طرح پیچھا چھڑائیں کہ آپ اپنی دینے کی روٹین رکھیں نا بھائی. اگر آپ کی جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے, تو اب جو آئے گا تو آپ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ آلریڈی کہیں نہ کہیں خرچ کر رہے ہوں گے, صحیح جگہ خرچ کر رہے ہوں گے, تو آپ کو فوراً وہاں خیال آئے گا کہ یار میں آلریڈی ایک جگہ دے رہا ہوں اور ٹھیک ہے انف ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو وہ جس طرح آپ کو ایموشنلی کیچ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس طرح ایموشنلی دور کریں کہ میں ایک جگہ دے تو رہا ہوں نا, میں 2 جگہ دے تو رہا ہوں نا. تو اپنے دینے کی عادت بھی بنائیں نا. جب دیں گے نہیں, کوئی آ کے مانگے گا تو آپ اس کو پکڑا دیں گے, لازمی بات ہے پھر حقدار تک حق نہیں پہنچے گا. اچھا اب دینا کس کو چاہیے, تو اس کے بارے میں قرآن پاک کی بڑی واضح تعلیمات ہیں, احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیں. جنید بھائی قریبی رشتہ داروں کے حالات سے کون واقف نہیں ہوتا؟ پھر آپ کے پڑوسی, آپ کے جو محلے دار ہیں ان کے حالات سے کون واقف نہیں ہوتا؟ آپ کے جو دوست ہیں ان سے کون واقف نہیں ہوتا؟ تو یہ پوری ایک ترتیب ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں, پھر دوستوں میں دیکھیں, پڑوسیوں میں دیکھیں, اور اگر تب بھی آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے آپ فلاحی اداروں کی طرف چلے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی اداروں میں سب سے بڑے جو فلاحی ادارے ہیں وہ ہمارے مدارس ہیں. آپ دیکھیں نا 24 آورز وہاں پہ ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے, شیلٹر بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور انہیں جو ہے الیکٹریسٹی اور ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. 3 ٹائمز جو ہے وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو مدارس میں آپ ڈونیٹ کریں. اور اس طرح جو دیگر فلاحی ادارے جو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اچھی طرح وہ کام چلا رہے ہیں, اور اسپیشلی جو یتیم خانے جو لوگ چلا رہے ہیں, آپ خود یتیم خانوں میں جائیں, یتیموں کے ہاتھ پہ دست شفقت پھیرو اور ان کو دیں. نہیں تو اس میں بس ایک جملہ آخر میں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان گداگروں کو دے کر ان کو مستحکم کر رہے ہیں. جی بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اگر مثال کے طور پہ لیٹ سپوز میں نہیں دیتا تو مجھے ہوتا ہے نا, لوگ خوف خدا ہوتا ہے کہ بھئی نہیں دے رہے, خدا نخواستہ آگے پتہ چلا اتفاق ایسا ہوا کہ ایک خواجہ سرا سڑک کے اوپر کھڑا ہوا تھا, سگنل کے اوپر مانگ رہا تھا, نہیں دیا آپ نے, اور اس نے یہی بات آپ سے کی کہ اللہ تیری خیر کرے, تیری گاڑی سلامت ہو, اور آگے جا کے ٹھک کر کے آپ کی گاڑی لگ گئی, تو آپ کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے اگر میں دے دیتا کاش تو یہ مطلب نہ ہوتا. تو یہ بھی تو ہوتا ہے معاملہ. جنید بھائی یہ تو اب نا ظاہر سی بات ہے کہ لکھے کو کون بدل سکتا ہے, جو آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. کسی کے الفاظ ظاہر سی بات ہے جب آپ آلریڈی حق پر ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی کے الفاظ آپ کی تقدیر تو نہیں بدل سکتے نا. اور پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ مانگنے آتے ہیں نا تو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجبور ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو سائٹ پہ لے جائیں, ان سے بات چیت کریں, ان کے حال معلوم کریں, پوری آپ ان کی انکوائری کریں اور پھر ان تک پہنچا. اچھا مجبور جو ہے وہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں, آپ کو مستحق آپ کو الگ سے نظر آ جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایک ونڈو کھول دیتا ہے. آپ دیکھیے گا ویسے تو ظاہر ہے ہماری تو کیا فراست و کیا فہم, لیکن جو مجبور چہرہ ہوتا ہے نا وہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے. وہ اچھا جس کا کام اللہ نے کروانا ہوتا ہے,
آپ دیکھیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارا کام کرانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے، تو جس طرح ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے تو وہ بھی تو مستحق اللہ کو پکار کے نکلا ہے نا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ یا اللہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے آگے میں، ہاں سوال نہیں کروں گا کسی سے، میں سوال تو تجھ سے کیا ہے میں نے، اب تو بھیج، کہیں سے بھی بھیجتا ہے۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ خود یوں کہہ لیجئے کہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، چہرہ آ جاتا ہے، اس کو کیپچر کر لیتا ہے وہ، اور وہ سوال بھی نہیں کرتا، لیکن دینے والا اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص طور پہ یہ پورا ایک روڈ میپ جو ہے پلان ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ ملتے ہیں زندگی میں۔ بتائیے ذرا تھوڑا سا گدہ گری جو ہے بنیادی طور پہ یہ معاشرتی سماجی حوالے سے کتنے نقصانات کا ذریعہ بنا، ایک بات، نسلوں پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، دوسری بات، اور ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ کیا مطلقاً سوال کرنا ناجائز ہے یا کسی صورت میں جائز بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی بتائیے۔ جی جنید بھائی دیکھیے، ہم اگر بالخصوص ملک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ خیرات کرنے والی اقوام میں شمار کی جاتی ہے۔ واہ، بالکل صحیح۔ اس قدر کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات ہو، اور پھر یہ تو دین مطہرہ کی تعلیمات ہیں کہ جب صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر غربت، افلاس اور بے یار و مددگاری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم خیرات کرنے والے ہیں، یہ قوم جتنی زیادہ خیرات کر رہی ہے اتنی زیادہ گداگری بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ غربت بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ افلاس بڑھ رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھا رہی، اور جناب ایک کو بڑھنے سے دوسری چیز کم کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خیرات دی تو جا رہی ہے لیکن حقدار کو نہیں دی جا رہی، اور اس حقدار تک اس صدقہ، اس خیرات اور اس عطیے کے نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ تو جو حقدار ہیں وہ محروم ہو ہی گئے، لیکن جو حقدار نہیں ہے وہ مستحکم ہو کر انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا۔ یہ غلطی بیچ میں کہاں ہو رہی ہے پھر؟ یہ غلطی ہو رہی ہے ہمارے دینے میں۔ اوکے، اچھا، ہمارے دینے میں ہو رہی ہے کہ ہم نے اس کو یوں سمجھیے کہ وہی والی بات جو حافظ احمد صاحب نے بھی ذکر کی کہ ہم ایزی ایکسس سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا گاڑی میں سے 10 روپے نکالے اور دے دیے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ جو چیزیں پیورٹائز کی گئی ہیں، جن لوگوں کی ذمہ داری آپ پر باقاعدہ دین نے رکھی ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پڑوسی کے گھر میں فاقہ ہے، آپ مسجد کے باہر 10-10 روپے کی دتی لے کر ہجوم بنا کر لوگوں کو دے کر جناب حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہوں، تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ سب سے زیادہ تو حق کس کا ہے؟ قبر سے نکل کے آپ کو سلام کرے گا۔ جی، آپ سے سوال ان کا نہیں ہوگا جن کو آپ ریاکاری کی نیت سے دے رہے ہیں، سوال ان کا ہوگا جو آپ کے پڑوس میں اور آپ کے سائے میں وہ بے یار و مددگار پڑے تھے، انہیں تمہاری حاجت تھی اور تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ تو میں بھی چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اب فرض کریں کہ کسی گداگر کو آپ دے دیتے ہیں پیسے، تو کیا یہ صدقہ اسلام کی نظر میں کہلاتا بھی ہے یا نہیں؟ اس کو اسی میں ہم جوڑتے ہیں کہ کہاں جواز اور عدم جواز کی ہمارے بات آ رہی ہوتی۔ مساجد میں ہم دیکھیں، اچھا کہ آپ نے سوال کیا، بہت شکریہ۔ مساجد میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو مساجد میں آپ دیکھیں آ کر کیسے کیسے جناب خطرناک قسم کے جملے بول کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ مسجد کے اندر اگر کوئی آواز بلند کر کے مانگ رہا ہے، اس کو اگر تم نے 1 دیا ہے تو رسپونڈ کے طور پر باہر جا کر 70 دو، تاکہ جو اندر جرم کر کے آئے دینے کا وہ پورا ہو۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے وہ ریلیٹ ہو رہا ہے کہ اب اس سے آپ غیر مستحق کو دے کر جہاں اس کا استحکام ہے، اور اگر آپ کی نیت میں یہ داخل ہے کہ آپ دو اور اس سے جان چھڑواؤ، لیکن آپ کا یہ جان چھڑوانا کسی اور کو کسی اور کام میں مشغول اور مصروف کر رہا ہے، تو یقیناً وہ صدقے کے اس میں کاؤنٹر میں شمار اور نقصانات بتائیں معاشرتی۔ اچھا، پھر جب آپ سماجی طور پر اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے بڑا نقصان جو ہے نا اس مانگنے والے کی اپنی نسل پر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ کسی سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب میں انجینئر ہوں۔ کہا کہ آپ نے انجینئر کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ کہا میرے والد انجینئر تھے۔ اب آپ ذرا کسی بھکاری سے پوچھیں آپ کیوں بھکاری ہیں، اور وہ جواب میں کہے اس لیے کہ میرا والد بھکاری تھا۔ تو یہ چیز انہیریٹنٹ جو ہو رہی ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور پھر خودداری پر یہ جو گداگری ہے یا ہاتھ کا پھیلانا ہے، یہ سب سے زیادہ وارد ہوتا ہے، خودداری کا یہ قاتل ہے۔ جس معاشرے سے خودداری اٹھ جائے تو آپ بتائیے کہ پھر باقی بچتا ہی کیا ہے؟ عزت نفس ہی اگر باقی نہ رہے تو پھر آپ بتائیے کہ باقی کیا رہے؟ سر مجھے بتائیے نا، 25 کروڑ کی آج آپ کی آبادی ہے، ظاہر ہے جس طرح سے دیگر نہ مانگنے والے دینے والے جو ہیں ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، بھکاریوں کے بھی تو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں نا، تو پروپورشنلی تو مطلب آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا۔ تو اگر ایک طرف اگر مثال کے طور پہ یہ آبادی اگر مطلب گرو کر رہی ہے تو دوسری طرف ان کی آبادی گرو کر رہی ہے، ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے خدا نہ خواستہ خاکم بدین پاکستان میں جو ہے 15-20-25% آپ کو بھکاری نظر آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
اور پھر چونکہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ایزی وے آف ارننگ ان کے سامنے ہے، اور وہ محنت سے جب تساہل برت رہے ہیں تو اس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ ان کا ریشو بڑھتا چلا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب اتنی مذمت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے بھائی صدقہ و خیرات کرنا تو ہے، آپ اس کو بھی دینے سے منع کر رہے ہیں، اس کو بھی دینے سے منع کر رہے ہیں، اس کو بھی دینے سے منع کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الاقرب فالاقرب والی بات ہے، جو قریبی ہے وہ زیادہ آپ کے اعانت، آپ کی مدد کا مستحق ہے. حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کسی کی ضمانت لی تھی، یہ ضامن ہو گئے تھے، لیکن وہ ضمانت پوری نہ ہو سکی تو اب وہ ضمان ان پر آ گیا. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ضامن ہو گیا، اب مجھے ضمانت دینے کا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر ان کو روکا، فرمایا کہ کچھ آتا ہے تو ہم تمہیں دیتے ہیں. حضور نے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اچھا وہ کون؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ذکر فرمایا کہ ایک وہ ضامن ہو کہ جس کی ضمانت اس پر پڑ جائے اور اس کو دینے کا اہل نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص کے جو ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا کہ اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا. اچھا اچھا اچھا. اس کو صرف اتنا مانگنے کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. وہ بھی صرف اتنا مانگنے کی. اتنا مانگے. اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو کہ اس کے لیے گھر میں اب فاقے کی حیثیت ہو گئی، اس کو مانگنے کی اجازت ہے، لیکن شرط رکھی کہ اس کے فاقے پر 3 گواہ بھی ہوں. اللہ. ایسے لوگ اس کے فاقے پہ 3 گواہ بھی ہوں تب وہ مانگے پھر گا. اس کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کے لیے جائز ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو جتنے سارے نظر آتے ہیں کیا ان میں سیروٹائز ہے؟ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان اشخاص کے علاوہ کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوال کر کے حرام کھاتا ہے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت پرمغز گفتگو رہی ہے، اور آئی ہوپ ناظرین کہ ہمارا پیغام ضرور آپ تک پہنچا ہوگا. کتاب الشفا رزق میں برکت کا آپ وظیفہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا وہابوں کا ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت شامل کر دیتا ہے اور ہر قسم کی تنگی و محتاجی دور فرما دیتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے.